الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کریمہ میں رب تعالی شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سفر کا ذکر فرمایا اور وہ سفر معراج ہے. اس آیت میں رب تعالی شانہ نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصی تک اللہ رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو لے کے گیا مسجد اقصی تک. اس کے بعد اللہ کہتا ہے الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد جس کے اطراف اور اکناف میں ہم نے برکت رکھ دی ہے. تو مسجد اقصی کے ارد گرد اور اطراف کی جو جگہ ہے وہ ارض شام اور ارض فلسطین ہے. اللہ کہتا ہے بارکنا حولہ، ہم نے برکت رکھ دی ہے وہاں. اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن ہے وہ جگہ جو فلسطین ہے، تمام نبیوں کی جگہ ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد حرم سے اٹھایا لے گیا اللہ مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ سے، تو اللہ کہتا ہے مسجد اقصی لے گئے. مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں جو فلسطین میں ہے. جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول جمع ہوئے. سارے انبیاء وہاں اکٹھا ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور سارے نبیوں نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. تو وہاں سارے انبیاء جمع ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس مسجد میں جمع ہیں اور سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہم سب کے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بحیثیت امام موجود ہیں. تو سارے نبیوں کی رہنے کی جگہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کی جگہ رہی.
پیدائش کی جگہ، رہنے کی جگہ، ہجرت کی جگہ، حضرت آدم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، سارے نبیوں کی جگہ رہی وہ بابرکت جگہ۔ اللہ نے کہا بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ اب یہ دیکھیے ایک بات سمجھنا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیغمبر کو، اپنے بندے کو، اپنے نبی کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے، یعنی اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور معراج پر جا رہے تھے، اسی وقت اللہ نے قرآن میں اس مسجد کا ذکر کیا جس کا نام ہے مسجد اقصیٰ، اور آج بھی وہی مسجد ہے جو گنبد والی مسجد ہے۔ فلسطین کے حوالے سے دو بلڈنگ سامنے آتی ہے، فوٹو میں، ویڈیو میں دو بلڈنگ سامنے آتی ہے۔ ایک تو وہ بلڈنگ ہے جس پر سنہرا گنبد ہے، پیلے ٹائپ کی بلڈنگ ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کو مسجد صخرہ کہتے ہیں، قبۃ الصخرہ، وہ بعد میں بنی ہے۔ اصل مسجد اقصیٰ اس کے بازو میں ہے، جس کو عام طور پر یہودی دکھاتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو مسجد اقصیٰ ہے، جب میرے آقا سفر معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، تبھی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے آزو بازو برکت رکھی ہے۔ تو پتا چلا مسجد اقصیٰ اس وقت موجود تھی اور اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ آج کے یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا، یہ مسجد اقصیٰ پہلے نہیں تھی۔ جب مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اصل ہماری عبادت گاہ کو توڑ کر مسجد اقصیٰ بنایا۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بہت زمانے تک نظام چلتا رہا، لڑائی چلتی رہی، تماشا بنتا رہا کہ یہ جو بابری مسجد ہے، اصل بابری مسجد یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے۔ یہی دعویٰ وہاں بھی یہودیوں کا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ اصل مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے جب اس شہر کو فتح کیا تو ہمارے عبادت خانے کو توڑ کر یہاں مسجد بنائی گئی ہے۔ اس لیے اس مسجد کو توڑ کر اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے یہودیوں نے سالوں سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا ہے۔ بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو مارنا، نہتے مسلمانوں کو، نمازیوں کو نماز کی حالت میں مسجد اقصیٰ میں مارنا، یہ یہودیوں کے ظلم کی انتہا ہوئی۔ مسجد کو آگ لگانا، مسجد کو توڑنا، وہاں نماز پڑھنے والے نمازی مرد عورت کے ساتھ توہین آمیز رویہ اپنانا، کسی طرح سے اس کو توڑ کر اپنی عبادت گاہ بنانا، ان یہودیوں کا ایک منشا اور مقصد ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے فلسطین کے رہنے والے نہتے مسلمان، مرد عورت بچے بوڑھے، اللہ ان کی شجاعت کو، اللہ ان کی بہادری کو سلامت رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ نہتے فلسطینی مسلمان ان اسرائیلیوں
اسرائیلیوں سے آج تک لڑ رہے ہیں۔ جب اسرائیلیوں نے بے شمار مسلمان عورتوں، مردوں اور بچوں کو مارا اور آج تک مار رہے ہیں، تو کسی کی زبان نہیں کھل رہی تھی کہ یہ بے پناہ ظلم یہودیوں کی طرف سے حیوانیت ہے، شیطانیت ہے، یہ کھلا ہوا ظلم ہے انسانیت کے خلاف، کسی کی زبان نہیں کھل رہی تھی۔ لیکن جب فلسطین کے مسلمانوں نے بدلے کے طور پر راکٹ حملہ کیا، میزائل سے حملہ کیا اور یہودی بلبلانے لگے، تب پوری دنیا کی زبانیں کھلنے لگی کہ دیکھو نہتھے معصوم بے گناہ اسرائیلیوں پر فلسطینیوں نے راکٹ ڈال دیا، میزائل چھوڑ دیا، اب انسانیت کی بات کرنے لگ گئے سارے۔ اور جب ہم مارے جاتے ہیں، جب ہمارا خون بہتا ہے، جب ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، جب ہماری عورتوں کی چادریں اتاری جاتی ہیں، جب ہماری عورتوں کو دھکے مار کر مسجد سے نکالا جاتا ہے، تو ساری دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ اور دنیا کا منشا اور مقصد بھی یہی تھا۔ جب یہودیوں کو دنیا میں کئی جگہ نہیں مل رہی تھی اور جرمن والوں نے مار مار کر کتے کی طرح بھگایا، قتل عام کیا یہودیوں کا، تھوڑے یہودی بچے، تو ان کو بسانے کے لیے یورپی ممالک کے سربراہوں نے فلسطین میں لا کر تھوپ دیا کہ ان بے بس بے کس مجبور لوگوں کو رہنے کی کوئی جگہ تو ہونی چاہیے، اور مسلمانوں نے فلسطین کی تھوڑی سی جگہ ان کو دے دی۔ اب انہوں نے پاؤں پسارنا شروع کیا اور اتنا پاؤں پسارا کہ میں لطیفے کے طور پر بول رہا ہوں کہ کوئی ویڈیو میں نے دیکھی چٹکلے ٹائپ کی کہ ٹرین میں کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا، وہ اپنی سیٹ پر سویا ہوا ہوتا، ایک آدمی اپنی بیوی بچے کے ساتھ آتا ہے اور سوئے ہوئے، ان کا برتھ ہے، ان کی سیٹ ہے، اور یہ جو بیوی بچے کے ساتھ آئے ان کے پاس ٹکٹ بھی نہیں، بے ٹکٹ ہے۔ سوئے ہوئے سیٹ والے کو وہ پاؤں پکڑ کر تھوڑا اٹھاتا، بھائی صاحب لیڈیز ہے، گود میں بچہ ہے، آپ تھوڑا سا پاؤں سمیٹ لینا، لیڈیز بیٹھ جائے گی۔ اچھا جی، انہوں نے پاؤں سمیٹ لیا، لو جی بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ان سے کہتا ہے سنو ذرا سرک جاؤ نا، یہ بچے کو ذرا سلا لیتے ہیں۔ بچہ بیمار ہے، وہ بیچارہ ذرا اور سرک گیا، آدھی سیٹ ان کی چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہتا ہے تھوڑا سا اور سرک جاؤ نا، ذرا میں بھی بیٹھ جاؤں۔ وہ بیچارہ جو سویا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب اٹھ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے جو میری وائف ہے نا بہت بیمار ہے، تھوڑا ان کو پاؤں پھیلانے تو ذرا آپ کھڑے ہو جاؤ، ذرا آپ کھڑے۔ وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، لیڈی ہے تھوڑی دیر آرام کر لے گی۔ اب دونوں میاں بیوی اس سیٹ پر پاؤں پسار رہے ہیں، اور جس کی سیٹ ہے وہ بیچارہ کھڑا ہے، جس کی سرزمین فلسطین ہے، جس کا شہر فلسطین ہے، وہ مظلوم ہے، مارے پھر رہے ہیں۔ یہ یہودی اپنے پاؤں پسارے، اتنا پسارے کہ بیچارے فلسطینی مسلمانوں کو ٹینٹ میں رہنے پہ مجبور کر دیا، اور اب جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصی، ان پر قبضہ کر کے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے طرح طرح کا حربہ استعمال کر رہا ہے، اور یورپی ممالک کے سربراہ، ان کے حکمران مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر مزے لے رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، یہ بڑی تاریخی جگہ ہے، یہاں انقلاب آتے رہتے ہیں، یہاں بدلاؤ ہوتے رہتا ہے، بے شمار بدلاؤ ہوئے اس زمین پر۔ جب بیت المقدس تعمیر ہوا
اس کے بعد کئی بادشاہوں نے حملہ کیا اور ان کے اوپر قبضہ کیا. خود جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے قبضہ میں لیا، عیسائی قابض تھے، تو 638 عیسوی میں جب مسلمانوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پر، تو وہاں کا جو پوپ تھا نا، پادری، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین خود سے یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی اور بیت المقدس کی کیلی ان کے حوالے کر دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سفر میں نکلے اور فلسطین تشریف لے گئے. اس پادری نے کیلی دے دی، فلسطین کی بیت المقدس کی چابی حضرت عمر کو دے دی. ایک معاہدہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عہد نامہ لکھا، اس کو عہد عمر بولا جاتا ہے. اور اس عہد نامے میں یہ بات تھی کہ فلسطین پر تو قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا مسجد اقصی پر یہاں جتنے عیسائی ہیں، یہاں جتنے چرچ ہیں، جتنے گرجا گھر ہیں، ان کی حفاظت کی گارنٹی عمر لیتا ہے. اور جتنے عیسائی مذہبی رہنما ہیں، ان کی حفاظت کی ضمانت عمر لیتا ہے. یہ اسلام کی تاریخ ہے. لیکن پھر ایک زمانہ آیا، 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے پھر قبضہ کیا. بیت المقدس مسلمان کے ہاتھ سے 1099 عیسوی میں چلا گیا. پھر ایک دور آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 1187 میں کئی بار حملہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا. حالات بدلتے رہتے ہیں، انقلابات آتے رہتے ہیں، مجاہدین لڑ رہے ہیں. اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. یہ وہی جگہ ہے جہاں کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے. تو ظاہر بات ہے جب وہاں اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے تو ابھی جو ہچکولے آ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے، اس پر بھی اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور خاص کر تمام مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی بے غیرتی کو ختم کرے، اپنی غفلت کو ختم کرے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ اسلامی حمیت اور ایمانی غیرت کے ساتھ ان کو سامنے آنا چاہیے. اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمانی غیرت عطا فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، مسجد اقصی کے بارے میں ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے. خانہ کعبہ کو جانتے ہیں، مدینہ منورہ کو جانتے ہیں، بیت المقدس نہیں جانتے، مسجد اقصی نہیں جانتے. یہ فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے نہیں جانتے. یہ سمجھنا اور جاننا بھی ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو ضروری ہے کہ مسجد اقصی، بیت المقدس کیا چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، 16 سے 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے وہ.
اس سے پہلے بھی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، تو ہمارے پیغمبر نے 17 مہینہ اس مسجد کی طرف قبلہ بنا کر نماز ادا کی ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ 16-17 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدل دیا گیا اور مسجد اقصی کے بجائے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، تو کعبہ بھی ہمارا ہے، اقصی بھی ہمارا ہے، قبلہ اول ہے ہمارا وہ۔ اور یہ بات تو بتا دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر نے وہاں نماز ادا کی ہے، میرے نبی کے پیچھے نماز ادا کی ہے، تو وہاں کا امام کون ہے؟ میرا پیغمبر ہے، وہاں کا امام میرا نبی ہے، وہاں کا امام ہمارے رسول ہے، وہ جگہ ہماری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنی؟ سب سے پہلی مسجد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ بنی۔ پھر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصی بنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسجد حرم خانہ کعبہ کے بعد دوسری سب سے متبرک، سب سے مقدس مسجد اور سب سے پرانی مسجد اقصی ہے، جس کو بیت المقدس ہے۔ اس صحابی نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کے درمیان کتنے دن کا فاصلہ ہے؟ یعنی خانہ کعبہ کے کتنے دن کے بعد مسجد اقصی بنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال خانہ کعبہ بنا اور 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصی بنی۔ اب بتاؤ کہ یہ کتنی پرانی مسجد ہے؟ یہ ناہنجار بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے توڑ کر اس کو مسجد بنا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں جب کسی مسلمان نے فلسطین کو فتح بھی نہیں کیا تھا، کوئی مسلمان ملک شام گیا بھی نہیں تھا، اس وقت نبی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خانہ کعبہ اور مسجد نبوی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقام ہے مسجد اقصی۔ برکت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے خانہ کعبہ اور ہمارے نبی کی مسجد مدینہ کے بعد تیسرے نمبر پر مسجد اقصی کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ تیسری متبرک جگہ ہے، تیسرا بعظمت مقام ہے مسجد اقصی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نماز پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 250 نماز پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، ان کی 2-3 دعائیں ہیں۔ ان کی دعا کا ایک حصہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ پوری دنیا میں میرے بعد کوئی اتنا بڑا بادشاہ نہ ہو۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے دعا، اے اللہ پوری دنیا میں میرے بعد کوئی اتنا بڑا بادشاہ نہ ہو، مجھے وہ بادشاہت عطا فرما دے۔
تو رب تعالیٰ شان نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا، اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا کہ دنیا کے دوسرے بادشاہ یا تو اونٹوں پہ چلا کرتے تھے یا اس زمانے میں گھوڑوں پر چلا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ شانہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسی عجیب سواری پیدا فرمائے، ایسی سواری عطا کر دی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کو 1-2 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر ہوا کے ذریعے سے کرتے تھے، شام کو 1-2 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے ہوا کے ذریعے سے۔ وہ جو تخت سلیمانی ہوا پر اڑتا تھا، گھوڑا پر تو 1 آدمی بیٹھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 آدمی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب بادشاہ بنایا تو وہ تخت سلیمانی عطا کیا، اس تخت پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہوا اڑاتی تھی اور 1-2 گھنٹے میں اتنی دور چلے جاتے تھے جتنی دور جانے میں 1 مہینے کا ٹائم لگتا تھا۔ جنات پر حکومت، انسان پر حکومت، چرند پر، پرندے پر، جانوروں پر، ہر مخلوق پر اللہ نے حکومت عطا کر دی۔ اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہیں ہوئی، اللہ نے وہ حکومت کسی کو عطا نہیں کی۔ ایک دعا سلیمان علیہ السلام نے اور کی کہ اے اللہ، جو آدمی اس گھر میں صرف نماز کے لیے آئے، نیت صرف نماز کو ہونی چاہیے، کچھ اور نہیں، مسجد اقصی میں جو آدمی صرف اور صرف نماز کے ارادے سے تشریف لائے، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو، تو جو آدمی مسجد اقصی میں صرف اور صرف نماز کی نیت سے آئے، پروردگار عالم اس کو گناہ سے ایسا پاک کر دینا، ایسا پاک کر دینا جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ یہ دعا ان کی تھی کہ جو آدمی صرف نماز کی نیت سے یہاں آئے، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو۔ آج بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں پر ارادہ ان کا ٹور کا ہو جاتا ہے، تفریح کا۔ عمرہ کو خانے کعبہ گئے، وہ ذیل میں روضہ اقدس پہ چلے گئے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یا تو بغداد چلے جائیں گے پھر یا فلسطین چلے جائیں گے، تاریخی جگہ ہے، قبلہ اول ہے، دیکھ لیں گے، وہاں سے پھر آ جائیں گے۔ گئے تو ویسے بھی، لیکن اس دعا میں شامل نہیں ہوں گے۔ نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہاں تاریخی جگہ دیکھنے نہیں جا رہے، میں مسجد اقصی میں صرف اور صرف نماز کی نیت سے جا رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار، جو آدمی اس مسجد میں صرف اور صرف نماز کی نیت سے آئے، اس کو گناہ سے ایسا پاک کر دینا، ایسا پاک کر دینا جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اتنی مقدس جگہ ہے وہ، جس کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک متحدہ مزاج بنانا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے لوگ انسانیت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک ہے یہودی کا، اسرائیل، اور اس پر جو ہے آتنکوادی لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ جو آدمی اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنی زمین بچانے کے لیے جو تنظیم لڑ رہی ہو، وہ ٹیررسٹ ہو گئے، اور جس نے دوسرے کی زمین قبضہ کر کے اپنا ملک بنانے پہ لگا ہے، بے شمار لڑنے کے ہتھیار بنا لیے، وہاں کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، وہ شریف انسان بن کے بیٹھ گئے۔ جس کی زمین پہ قبضہ کر کے یہ
اپنا ملک بنا بیٹھا ہے وہ شریک ہے، اور جن کی زمین ہے، جن کا گھر ہے، وہ بے گھر ہوئے ہیں، وہ اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ آتنکواد ہوئے۔ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق وہی جگہ ارض حشر ہے۔ حشر کا جو میدان بنے گا نا، وہ ارض فلسطین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہر زمانے میں وہ زمین میدان محشر بنی رہتی ہے، ہر زمانے۔ اور رب تعالی شان نے وہاں کے مسلمانوں کو جو دینی غیرت، دینی شجاعت اور بہادری عطا کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، جو توپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو رہے ہیں، گولیوں کے سامنے لڑکیاں کھڑی ہو رہی ہیں، وہ مسجد اقصی کے حفاظت کے نعرے لگا رہے ہیں، عورتیں کھڑی ہو رہی ہیں وہاں۔ ہماری عورتیں ان گولیوں کو، توپوں کو، بندوقوں کو دیکھ کر گھبرا کر بھاگ جائیں گی۔ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں یہودی کتوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتی ہیں۔ یہ یہودی وہ لوگ ہیں جو اسرائیل میں مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، 1400 صدی سے مسلمانوں کے کٹر دشمن بنے ہوئے۔ قرآن کھول کر دیکھو، پروردگار عالم نے مسلمانوں کا سخت ترین، اشد ترین اور سب سے بڑا دشمن کسی کو کہا ہے قرآن میں، تو اللہ نے یہودیوں کو کہا ہے۔ یہودی تمام دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو جتنا ستایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں، زہر دیا گیا، یہودیوں نے دیا، جادو کیا گیا، پیغمبر پر جادو کیا گیا، یہودیوں نے کیا، پیغمبر کی دعوت کی اپنے گھر میں، اپنے گھر میں پیغمبر کی دعوت کی، دیوار کے نیچے پیغمبر کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھایا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھ بھی گئے ہیں، اور اوپر سے دیوار کے اوپر سے پتھر کی چٹان پیغمبر کے سر پر لٹکانے کی سازش کی یہودی نے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والے منافقین یہودی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کثیر تعداد کو شہید کرنے والے کثیر تعداد میں یہودی منافقین تھے۔ تو شروع زمانہ اسلام سے آج تک اسلام کے اور مسلمانوں کے کٹر دشمن یہ یہودی تھے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمان نوجوان انہی یہودیوں کے اسٹائل کو، ان کے طرز زندگی کو اپنانے کے لیے اتاولے ہوئے پڑے رہتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح اپنی زندگی کا، کپڑوں کا اسٹائل، بال کا اسٹائل، چلنے پھرنے کا اسٹائل، رسم و رواج کا اسٹائل انہی کے طریقے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی ذلیل قوم ہے، یہ دنیا کی کمینی قوم ہے، یہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے۔ ذالک بأنہم کفروا بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا سب سے پہلے انکار کیا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے پیغمبر تک کو نہیں چھوڑا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، رسولوں کو قتل کیا ہے۔ اس سے بڑی جرأت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس قوم کو جو کمینی قوم کہا گیا، اس قوم کو جو بدترین اور ذلیل قوم کہا
جنہوں نے وقت کے نبی کو قتل کیا، وقت کے پیغمبر کو قتل کیا ہے، تو پیغمبر سے کینہ رکھنا، رسول سے دشمنی کرنا، رسول کو تکلیف دینا، نبیوں کو قتل کرنا یہودی عادت ہے، یہودی عادت، یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ آج بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ پیغمبروں کو قتل کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کو تکلیف دینا یہودی کا مزاج ہے، یہودی کی سوچ ہے، یہودیوں کی عادت ہے، ان کا مشغلہ ہے۔ اللہ نے ان کو بدترین اور ذلیل قوم کہا۔ آج بھی اگرچہ ہمارے بیچ پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، وارث نبی کو، وارث پیغمبر کو، رسول کے وارث کو جو لوگ ستاتے ہیں، رسول کے وارث کو جو لوگ مارتے ہیں، رسول کے وارث کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، وہ یہودیوں کے مزاج پر چل پڑے ہیں، وہ یہودیوں کے رستے پر چلتے ہیں، یہودیوں کی عادت کو انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ واللہ جو حشر یہودیوں کا ہوا ہے وہی حشر ان لوگوں کا بھی ضرور ہوگا جو انبیاء کے وارثین سے بغض رکھتے ہیں، نبیوں کے وارثین کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نبیوں کے وارث علماء ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہیں، رسول کے وارث علماء ہیں۔ جس طرح سے عظمت انبیاء کی جاتی ہے، وارثین انبیاء کی عظمت اور عزت کا خیال بھی قرآن میں اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا۔ آج ہم اور آپ دعا کریں اور پوری دنیا کے مسلمان آج دعا کریں گے، کر رہے ہوں گے۔ ہم دور میں ہیں، ہم معذور ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم فلسطینی مسلمانوں کی غیرت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے دکھ، ان کی تکلیف، ان کی قربانیوں کے ساتھ ہم سب کھڑے رہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تمام فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ارض مقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، دشمنوں کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما، دشمن کی تمام سازشوں کو اے اللہ نیست نابود فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اسلامی ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔